صاحبو، ہم سے ایک سوال پوچھا گیا کہ غالب نے اپنے ایک شعر میں دکھ کی جگہ غم کیوں نہ استعمال کیا، جبکہ دکھ اور غم دونوں ہی ہم وزن ہیں۔ شعر ہے: ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ سوال بہت اچھا ہے کیونکہ غم اور دکھ صرف وزن میں ہی نہیں بلکہ معنی کے اعتبار سے بھی ملتے جلتے ہیں۔ تو پھر غالب، جن پر عربی فارسی کچھ زیادہ ہی غالب تھی، انہوں نے دکھ جیسے دیسی لفظ کا استعمال کیوں کر گوارا کیا؟ سب سے پہلے دونوں الفاظ کے معانی دیکھیے۔ غم عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے الم، رنج، اندوہ وغیرہ، جبکہ دکھ سنسکرت سے آیا ہے اور اس کا معنی رنج و الم کے علاوہ جسمانی تکلیف بھی ہے۔ آپ کے ہاتھ پاؤں درد سے دکھتے ہیں، زخم دکھتا ہے۔ غم غیر مادی یا نان فزیکل ہوتا ہے، اس کا سبب محرومی ہو سکتی ہے، اور یہی بات دکھ کے ساتھ بھی ہے۔ کسی کے رخصت ہونے پر آپ کو غم اور دکھ دونوں ہی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ چل لینے پر آپ کے پاؤں دکھ سکتے ہیں لیکن غمگین نہیں ہو سکتے۔ یعنی دکھ میں درد کا عنصر بھی شامل ہے جو کہ غم میں نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دکھ میں ذاتی احساس زیادہ ہے۔ غم بہت آفاقی اور عمومی بھی ہو سکتا ہے، لیکن دکھ بہت ذاتی یا پرسنل کیفیت بھی رکھتا ہے۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں ابن مریم کا استعمال ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان کا معجزہ تھا کہ وہ بیمار کو شفا دیتے تھے، یعنی مرض ٹھیک کر سکتے تھے۔ لیکن غم کو دور کرنا مسیحا کے معجزوں میں شامل نہیں تھا۔ غالب جب مسیحا سے مخاطب ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ مرض سے غم نہیں ہوتا بلکہ دکھ ہوتا ہے۔ غالب کو یہ معلوم تھا کہ مسیحا ان کے غموں کا کچھ نہیں کر سکتا، اسی لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے غم نہ سہی، کم از کم میرے دکھوں سے ہی نجات دلا دے تو سمجھو۔ حسن بیان کے باب میں اساتذہ کی روایت ہے کہ اگر کسی شعر کے ابتدا میں کسی خاص زبان کی ترکیبیں استعمال ہوتی ہیں تو اس شعر میں آئندہ آنے والی ترکیبوں اور الفاظ کا برتاؤ بھی اسی زبان کو خاطر میں رکھ کر کیا جانا چاہیے تاکہ شعر کا آہنگ برقرار رہے۔ اس اصول سے شعر میں صوتی ہم آہنگی کے سبب حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ مگر غالب تو خیر غالب ہی ہیں، جنہیں روایت شکنی میں خاص لطف آتا ہے۔ انہوں نے پہلے مصرعے میں ابن مریم کی فارسی ترکیب کے استعمال سے شعر سننے والے کے لیے فارسی لسانی وضع تیار کر دی، اور پھر ایک غیر متوقع خالص دیسی لفظ دکھ کے استعمال سے اس کی سماعت کو جھنجھوڑ دیا۔ اب جاتے جاتے ایک سوال آپ کے لیے۔ غالبی کا شعر ہے: غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ جب غالب جانتے تھے کہ غم کا علاج ممکن ہی نہیں ہے تو پھر یہاں وہ کس علاج کی بات کر رہے ہیں؟ اپنا جواب کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور اگر آپ کو یہ پیشکش پسند آئی ہو تو ریڈیو اردو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے، اور اگر آپ ہمارا ساتھ دینا چاہیں تو یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں اور فیس بک پہ سبسکرائب۔ بہت بہت شکریہ۔